بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان ادا آصف۔ ناظرین، آپ کو بتایا گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں معاشی چیلنجز جو ہے اس کے حوالے سے بھی کافی لیندی جو ہے گفتگو کی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں جو ہے جو معاشی چیلنجز ہے اس سے کس طرح سے نمٹا جائے گا، حکومت جو ہے وہ عملی اور دیگر امور پر کس طرح سے تبادلہ خیال کرے گی، اس حوالے سے کافی جو ہے ان کی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی ہے نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحب سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو معاشی چیلنجز ہے سے نمٹنے کے لیے حکومت کے اقدامات لائق تحسین ہے، تو اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن جو ہے کیونکہ بہت اچھی بات ہے، اس کو ملاقات کرنی چاہیے، اور یہ جو انہوں نے ملاقات میں جو معاشی چیلنجز ہے اس حوالے سے انہوں نے جو ذکر کیا، اس کے اوپر چلو خیال تو آیا، کیونکہ بہت زیادہ مشکلات ہو چکی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے اگر کوئی گورنر جس طرح سے گورنر کامران خان ٹیسوری اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور جس طرح سے معاشی صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے انہوں نے زیر غور کیا اور ایک ملاقات کی ہے، تو یہ بہت ہی اچھے انیشیٹو ہے۔ اور جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے گورنر سندھ سے کافی ناراض نظر آ رہی ہے، کیونکہ کل ہی میرے پروگرام میں جو ہے پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما تھے، انہوں نے آ کے یہاں پہ ذکر کیا کہ یہ جو گورنر صاحب ہیں یہ گورنر نیوٹرل گورنر نہیں ہے، ایک سیاسی جماعت کے گورنر بن کے جو ہے یہ اس جماعت کو جو ہے وہ مطلب ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے معاملات جو ہے مطلب اندر ہی اندر جو ہے یہ طے کروا رہے ہیں، تو ان کا اشارہ کیا ایم کیو ایم کی طرف تھا۔ اس حوالے سے پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان سے راجہ راشد صاحب۔ خوش آمدید کہوں گی آپ کے پروگرام میں، کیسے خیریت سے ہم راشد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے گورنر کامران خان ٹیسوری صاحب اچھا کام کر رہے ہیں۔ پہلے اگر ہم آئی ٹی کی بات کر لیتے ہیں، آئی ٹی کو لے کے انہوں نے کافی بڑا ایک جو ہے وہ پروجیکٹ ابھی تک ہی ان کا وہ چل رہا ہے، پھر لیپ ٹاپ وغیرہ کے حوالے سے بھی، پھر دیگر جو ایشوز پہ جس طرح سے ہم بات کریں کہ الیکٹرک یا پھر دیگر اور ایشوز جو ہیں اس حوالے سے بھی کافی انہوں نے کام کیا، اس کو ہائی لائٹ کیا۔ اب معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی اب وہ جو ہے میٹنگز کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ایک جانب بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی ناراض نظر آ رہی ہے گورنر سندھ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کی ناراضگی بالکل بنتی ہے، کیونکہ 15 سال میں انہوں نے تقریباً 14-15 ہزار ارب روپیہ این ایف سی ایوارڈ سے جو ان کو ملا اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس صوبہ سندھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، تو ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کے لیے جو کام کیے، جتنا بھی شعبہ جات تھے سب کے اندر جو انہوں نے کام کیا، وہ تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہمارا کون کون سا سیکٹر جو ہے وہ کہاں تک اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، چاہے ایجوکیشن دیکھ لیں، ہیلتھ کے ایشوز دیکھ لیں، اور باقی جو انفراسٹرکچر ہے وہ دیکھ لیں، کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے بالکل سامنے ہے۔ اس لیے یا تو انہوں نے کوئی ایک رول ماڈل سیٹ کیا ہو، 2005 سے 2010 تک جو کراچی شہر جو ہے وہ دنیا کے 12ویں تیز ترقی یافتہ شہروں کی لسٹ میں آیا تھا، یا اس سے اوپر کا کام کیا ہو، انہوں نے اس کو امپروو کیا ہو، اس سٹینڈرڈ کو امپروو کیا ہو، تو پھر تو ان کا جو کرٹیسزم ہے گورنر صاحب کے اوپر کہ اگر وہ یہ ان چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں تو کیا وہ اپنی ذات کے لیے گورنر صاحب کر رہے ہیں، ان کو پرسنلی کوئی ایڈوانٹیج ہے، کوئی اپنا ذاتی فائدہ ہے، یا وہ اسپیسیفکلی کوئی ایک ایم کیو ایم کو کوئی اس کا فائدہ ہے۔ وہ ایک اگر معیشت کی بات کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں، یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جس کے اوپر تو یہ 75 سال کے اندر جو 60 سال والی پارٹیز، 50 سال والی پارٹیز فیڈرل میں سرو کر چکی ہیں، یہ ٹوٹل لائبلٹی ان لوگوں کی ہے۔ آپ نے تو ہم ایک اپنے مینڈیٹ کے حساب سے ایک لمیٹڈ پارلیمنٹ میں ہمارا ایک لمیٹڈ رول رہا ہے، بار بار جو کرٹیسزم ایم کیو ایم کو کیا جاتا ہے کہ آپ گورنمنٹس کے ساتھ رہیں، وہ بھائی ہمارا لمیٹڈ رول تھا، آپ نے تو ہمیں سانس بھی صحیح طرح لینے کے لیے سپیس نہیں دیا، ہم تو اپنی ہمیشہ بقا کی جنگ لڑتے رہے، اس شہر کی حقوق کی جنگ ہمیشہ ایک لمیٹڈ آپ نے ہمارا رول رکھا۔ باقی جو میجر رول تھا وہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز جیسے پیپلز پارٹی یا پھر پی ایم ایل این تھی، ان کے پاس یہ سارا کچھ رہا ہے۔ تو آج اگر معیشت کی بھی بات ہو رہی ہے تو معیشت کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے جب تک آپ کا انرجی کرائسس ٹھیک نہیں ہوگا؟ سب سے بڑا ایشو پاکستان کے اندر آج نہیں، ہر پلیٹ فارم کے اوپر میں بات کر چکا ہوں کہ انرجی کرائسس ہے، اور اس کے جو بڑے موڈز ہیں جیسے وہ کچھ ڈیموں کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے، یہ تو بہت عرصہ پہلے ہونا چاہیے تھا، انہی پولیٹیکل بڑی پارٹیز نے اس کے راستے میں ہرڈل پیدا کرتے رہے۔ آج بیٹھ کے بتائیں، آپ فیس کریں نا پبلک کو،
آج کسی دنیا میں کوئی ایک ملک بتائیں جس میں اتنے کا ایک یونٹ جو ہے وہ آ رہا ہو. یہ بائی ڈیزائن کیا گیا ہے. آپ نے ہمیں 60-70 سال 75 سال بعد لا کے کہاں کھڑا کر دیا ہے. آپ نے گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل والا سسٹم ہوتا, ٹرو ڈیموکریسی ہوتی, یہاں گراس روٹ لیول تک آپ پاور کو ڈیوالو کرتے, تو یہ والا حساب تھوڑی ہونا تھا. آپ نے تو کرٹیل کیا, ریسٹرین کیا, کنٹرول کیا لوگوں کو, پبلک آف پاکستان کو آپ نے کنٹرول کیا. پرائم منسٹر آفس سے کنٹرول کرتے رہے, چیف منسٹر آفس سے اس کو کنٹرول کرتے رہے. لوگوں کے اختیارات حقوق تو آپ نے ان کو دیے ہی نہیں ہیں. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, تو انسانوں کے حقوق جو کہ آپ کی پرائم رسپانسبلٹی تھی وہ ان کی ڈور سٹیپ تک آپ پہنچاتے, وہ آپ نے روکا ہے. یہ آپ یہ انٹرنلی تو چھوڑ لیں, آپ نے اللہ کو ہی جواب دینا ہے. آپ کی چوتھی نسلیں تیار ہیں ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے. کون سا سسٹم ہے بھائی؟ آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں سب کا. پی ایم ایل این کی بھی دیکھیں, یہ جو انہوں نے ایک ڈکٹیٹرشپ, ایک ڈیموکریسی کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ پیدا کی, یہ ایک ڈیموکریسی تھوڑی ہے. اور اسی وقت نیچے جو لوکل گورنمنٹ کو ہمیشہ انہوں نے ریسٹرکٹ کیا, وہاں تک یہ پاور ڈیوالو نہیں ہونی تھی کہ کوئی اور لیڈر نیچے سے ٹرین ہو کے اوپر تک نہ آ جائے, کوئی اور کسی کو پذیرائی نہ مل جائے. تو انہوں نے چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیٹکس کی ہے. اس سے کیا ہوا, آپ نے انرجی کرائسس ایک بہت بڑا پاکستان کا پیدا ہو گیا ہے. تو اگر اس اسٹیج پہ آ کے چلیں, ابھی ایک پروونس کے گورنر صاحب ہیں, انہوں نے اگر ایک بات کی, کیونکہ فیڈرل لیول پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے, تو بات نہیں ہوگی تو کون کرے گا؟ افغانستان والے کریں گے. پاکستان کے ایشوز کی بات پاکستان کا ایک گورنر نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اور اس کے اوپر ان کو مسئلے مسائل تو حل نہیں ہونے چاہیے. یہ تو چلے اچھی بات ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے. نہیں, وہ ریپرزینٹیشن کہتے ہیں گورنر تو نیوٹرل ہونا چاہیے, اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جس طرح سے نگراں وزیر اعظم آیا ہے, جس طرح سے نگراں وزیر اعلیٰ آیا ہے, اسی طرح سے جو ہے نگراں گورنر, مطلب نگراں پولیس اور نیوٹرل گورنر بھی آنا چاہیے. دیکھیں, ان کے ہر شخص کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے ایکٹ سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ایکشن کر رہا ہے. اگر وہ آئی ٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں تو کیا اس کا فائدہ ایم کیو ایم کو ہوگا؟ آئی ٹی کا کہہ رہے ہیں کہ ہماری ینگ جنریشن, آپ کو 15,000 ارب روپیہ ملا ہے نا, آئی ٹی پہ کیوں کام نہیں کیا آپ نے؟ کرتے نا, آپ کو کس نے روکا تھا؟ آپ کرتے. ابھی بھی لوکل گورنمنٹ آپ کے پاس ہے, ابھی بھی بہت سارے اختیارات ہیں آپ کے پاس, آپ ابھی بھی کام کریں, کیوں نہیں کرتے؟ اصل ایشو یہی ہے. اور اس کے بعد اگر انہوں نے لیپ ٹاپ کا یہ کیا, آپ دیکھیں فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جب وہ چیف منسٹر تھے تب بھی ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ینگ جنریشن کو ایک طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن کی طرف, آپ اپنا یہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس کی طرف ان کو راغب کرنے کے لیے ایک ایفرٹ ہوتی ہے. اس میں آپ یہ کہہ دیں کہ وہ ایم کیو ایم, تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو کوئی ہوتا ہی ہے. ابھی میئر جو ہے وہ آپ پیپلز پارٹی کا ہے, تو ہم کہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی سارا وہ کر رہا ہے, وہ تو پورے شہر کے لیے کام کر رہے ہیں. جب آپ ووٹ لیتے ہیں تو اس کے بعد تو آپ کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ہاں یہ کرٹیسزم اگر کر رہے ہیں تو بتائیں کہ گورنر صاحب نے پیپلز پارٹی کے کسی شخص کے ساتھ کوئی غلط کوئی چیز کی ہے یا کوئی غلط ایکٹ کیا ہے, تو اس کو ہائی لائٹ کریں کہ جی یہ ہمارے ساتھ جو ہے ناانصافی کر رہے ہیں. اگر ہم آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے, پوری ینگ جنریشن کی بات ہو رہی ہے, تو تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اس میں ہم کوئی اسپیسیفکلی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ صرف ہماری پارٹی کا کوئی ہے تو وہ آئی ٹی سے مستفید ہو جائے. تو اس لیے یہ بات کرنا اس وقت میں آ کے, اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے اس کو بجائے انڈورس کرنے کے, ہم نے کئی چیزیں پیپلز پارٹی نے کی تو ہم نے اس کو سپورٹ کیا. جیسے یہ اتنے عرصے کے بعد انہوں نے ایک ریڈ بلو اور یہ کیا نام ہے وائٹ بسز انٹروڈیوس کرائی, ہم نے اپریشیٹ کیا. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے اتنے عرصے بعد ہاں جنرل پبلک جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم تو نہیں کرتے کرٹیسائز. کام کر رہے ہیں, کتنے اچھے اسٹرائکس بننے جا تو رہے ہیں. ہم تو ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا جو سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا تھا 2005 سے 10 تک کا مصطفیٰ کمال بھائی کی لیڈرشپ کے اندر, یہ جو کچھ جب وہ میئر تھے تو انہوں نے اس وقت کراچی کو دنیا کے 12 ترین ترقی یافتہ شہروں کی لسٹ میں لے کے آئے. آپ اس کو امپروو کریں, اس اسٹینڈرڈ کو جب آپ امپروو کریں گے اس کے بعد آپ کوئی بھی چیز کریں تو لوگ آپ کو فالو کریں گے, وہ بولیں گے جی ٹھیک ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک. ادروائز تو آپ کیسے چیزوں کو صرف کرٹیسزم کے حد تک رکھیں گے, تو جو کام کر رہے ہیں پہلے خود بھی نہیں کر رہے, جو کام کر رہے ہیں اس کو بھی آپ کام نہیں کرنے دے رہے. ٹھیک ہے, تو مین بات جو ہے وہ یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل گفتگو کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک لیں گے. بریک کے بعد ایک اور گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी राजा राशिद साहब से, जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। मौशी सूरत हाल से किस तरह से निपटा जा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोर्डी ने इसके ऊपर मुलाकात किया, तबादला ख्याल भी किया है, और जो हम आज इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक भी बेसिकली यही है। इस पर भी हमें बात करने की ज्वाइन किया है स्टूडियो से, हमारे साथ मौजूद है उस्मा कामरान। इनका ताल्लुक है GDA से। मैं खुशामदीद होंगे आपके प्रोग्राम में। खैरियत से। मौशी सूरत हाल से किस तरह से निपटा जा सकता है, तो इनके भी काफ़ी जो है ख्यालात मेरे सामने आए हैं। आप किस तरह से देखती हैं? कामरान खान डिसोरी जो है अब वो भी मैदान में कूद पड़े, काफ़ी सारे लोग जो है वो इसके ऊपर ख्यालात का इजहार कर तो चुके हैं, मुलाकातों का भी सिलसिला चलता रहता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। वही बात सामने आ गई। जी, क्या कहेंगी? देखें, मुल्क की बेहतरी के लिए तो हर इंसान सोच रहा है। असल जो सोचना है वो सियासतदानों को सोचना है। सही। अवाम तो सोचती रहती है कि मुल्क में बहाली कब आएगी, वो बेचारी इंतज़ार में भी है और ये बदहाली कम होगी। मगर जब तक ये बदहाली कम नहीं होगी, जब मुल्क के सियासतदान मुल्क से मुखलिस नहीं होंगे, सही, और अपनी जड़ों में बैठे हुए करप्ट लोगों को ढूंढ कर क्लीन नहीं करेंगे। ठीक। देखें, चाहे वो एक मोची भी हो, चाहे वो एक बड़ा सनतकार हो, जब वो करप्शन कर रहा होता है तो वो फिर खुद करप्शन नहीं कर रहा, उसके पीछे 4 लोग और लगे हुए करप्शन कर रहे होते हैं। इस तरह से स्टेज बाय स्टेज चलते चलते वो करप्ट लोग जो हैं ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं जो इस वक्त मुल्क का हाल है। तो हमारे मुल्क के जब तक सारे महकमे मिलकर सर जोड़कर अपने ही बीच में से करप्ट लोगों को क्लीन नहीं करेंगे, जब तक मुल्क की बहाली पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इन महकमों को ही जुड़ के चल रहे हैं, अवाम के साथ और अवाम को इनके साथ और पाकिस्तान के साथ। जब ये तीनों चीज़ें ही मिलके मुखलिस बनेंगी एक दूसरे के साथ, और करप्शन को, रिश्वत को, ये सब चीज़ों को क्लियर करेंगी, जब तक मुल्क का मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। क्योंकि हम ख्याल लोग तो काफ़ी सारे हैं, आप भी हम ख्याल होंगी मुल्क की बका में, मैं भी हम ख्याल होंगी मुल्क की बका में, मगर हम ख्याल होने से ही कुछ नहीं होगा। इम्प्लीमेंट भी लाजमी है, क्योंकि जब तक मैं गिलास पानी का उठाऊंगी ये तो उसको पी नहीं सकती। बिल्कुल ऐसी है। सो ये जो इस वक्त गुजर रहा है हमारे ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, बहुत दर्दनाक और तकलीफ दह है, जिसमें आप आए दिन देख रही हैं सुसाइड हो रही हैं, और ये वक्त हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ कहलाता है। बिल्कुल सवाल निशान है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मतलब कैसे आपकी हुकूमत में अगर एक बिल्ली भी मर जाए तो उससे भी आपका मतलब सवाल किया जाएगा कि वो कैसे मरी। यहाँ पे तो जीते जागते इंसान है। देखिए, ये रियासत जो है ना, रियासत मदीना कहलाती है, और ये कलमे की बुनियाद पे मुल्क जो है बना है। हज़रत उमर फारूक के दौर में एक बकरी जो है वो भी चोरी नहीं हो सकती थी। हम तो इंसान हैं, हम तो उस दौर में आ गए जब इंसानियत ही ख़त्म हो गई और इंसान इंसानियत से भी गया गुजरा हो गया। तो ये हमारा इस्लामी मुल्क है, हम लोग मुसलमान हैं। बीइंग अ मुस्लिम भी कहीं ना कहीं अपनी ज़मीरों को जगाना चाहिए। जब तक इंसान का ज़मीर नहीं जागता तब तक उसको कोई हिला नहीं सकता, जब तक वो खुद ना चाहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गवर्नर ने कामरान खान डिसोरी, जो आप समझती कि उनका काम तो अच्छा कर रहे हैं, वैसे अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, हाँ, अच्छे काम कर रहे हैं, और उम्मीद है आगे भी अच्छे ही काम करते रहें। क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना, हम ख्याल तो हम सब हैं जो मुल्क की बका में, मगर इम्प्लीमेंट जो है ना वो नहीं हो रही। ऐसे ही सब अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अगर बाखूबी निभाते रहें हर महकमे के अंदर, तो ये मुल्क जो है बहाली की तरफ गामजन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अपने मुल्क के दरवाज़ों को जो है ना वो बुलंद और मजबूत रखें। जब अपने ही लोग अपने ही ऊपर जो है ना चोरी का इल्ज़ाम लगा दें और अपने ही दीवारों और दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश करें, तो बाहर जो चोर बैठा होता है ना वो बासानी चोरी करके चला भी जाता है और इल्ज़ामात आप पे खुद पे लग जाते हैं। बिल्कुल। तो कामरान डिसोरी साहब जो हैं, पहले भी उनके साथ एक शो हो चुका है जी। अच्छा, सही। अच्छे इंसान हैं और सीरियस होके सारी चीज़ों को देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। असल में वो देखना भी चाहिए। एक जब बंदा ग्रास रूट लेवल से जब ऊपर की तरफ आता है ना, तो उसको वो अवाम का एहसास और दर्द मेरे ख्याल से वो समझ सकता है कि किस तरह से हमारी आवाम जो है वो क्या फील कर रही है, और वो चीज़ वो खुद फील करते हुए फिर उसके ऊपर जो इनिशिएटिव्स ले रहे होते हैं। वही मैंने कहा ना कि जब तक आप खुद अपने ज़मीर का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे, जब तक कोई आपको आके इतने कहते हैं ना जोरदार झटका देके जगाएगा नहीं। बिल्कुल। डिसोरी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
اور ان کے دیکھم دیکھی کچھ اور لوگ جو بیچارے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ تھوڑا باہر نکل کے گردن نکال کے دیکھیں ذرا آ جائے جناب تھوڑا ایک انسان سدھرنے پہ سامنے ہے تو ہم بھی تھوڑا جو ہے کریں. دیکھیں کامران صاحب اپنا فرض پورا کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں جس سیٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت معتبر ہے اور بہت ذمہ داری والی سیٹ ہے. اسی طرح سے ہر محکمے میں سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور اپنے ضمیر کو آواز دے تو بہتری آ جائے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا عظمیٰ, کل ہی میرے پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی, کہا یہ جاتا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے گورنر سید کامران خان ٹیسوری جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, ایسے ہی اس میں حقیقت ہے اس بات میں, یا پھر پیپلز پارٹی ظاہر سی بات ہے وہ کسی پہ بھی جو ہے وہ شک کر سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتی بات حقیقت ہے؟ کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جو بھی وہ پہلے ایک ایم کیو ایم کا پارٹ تھے لیکن اب وہ گورنر ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ گورنر سندھ جو ہے وہ نیوٹرل لگایا جائے. یہ جو گورنر ہے آگے جا کے الیکشن میں بھی ہمارے لیے مطلب ہرڈلس پیدا کر سکتے ہیں. میئر نیوٹرل ہے؟ گورنر, میں میئر کا پوچھ رہی ہوں آپ سے, انہی کے سوال کا انہی کو جواب. راشد صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی. نیوٹرل ہے یا کوئی نیوٹرل ہے؟ جو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں نا ان کو سیاست میں پہلے تو قدم رکھنا چاہیے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہیں اپنی سیاسی ہی جماعت کی بات کرنی ہے. اور دوسری بات دیکھیں, مجھے نہیں لگتا کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ درست ہے. وہ اس لیے ہے کہ پہلے آپ اپنے گریباں کو ذرا نظر ثانی کریں پھر دوسرے کو کہیں. اور کسی جماعت کو اگر ریپرزینٹ کرنا تو میرے خیال سے تو بری چیز نہیں. کامران صاحب جو ہے وہ پہلے پی ایم ایل ایف میں بھی تھے, میری جماعت پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے بھی تھے, اب وہ ایم کیو ایم سے ہیں. تو سیاسی لوگ جو ہیں ادھر ادھر جو ہے وہ رخ چینج کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے ہم کسی کے اوپر بھی کچھ بھی الزام لگا دیں. اس طرح تو اگر دیکھا جائے پیپلز پارٹی نے وہ اپنا جو ہے ابھی الائنس بنایا تھا پی ڈی ایم اور وہ خود ہی توڑ دیا اور وہ نظریہ ان کا پھر چینج ہو گیا. تو نظریہ ایک رکھیں. میں تو یہ کہوں گی اپنے مفاد کے خاطر نظریوں کو چینج کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا یہ بجا نہیں ہے. کیونکہ زرداری صاحب کو میرا ایک میسج یہ ہے کہ سر بہت ہو گیا, اب تو تھوڑا جو ہے اوروں کو آگے آنے دیں. اور خاندانی سیاست سے یہ ملک جو ہے نا وہ برباد ہو رہا ہے. اگر یہ ملک ہی نہیں رہے گا اور یہاں کی عوام ہی نہیں ہوگی, بھوک افلاس سے ختم ہو جائے گی, تو آپ سیاست کس پہ کریں گے؟ صحیح, ٹھیک ہے, غور و فکر کا وقت. بالکل آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا. راشد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان 1960 تک تو بالکل صحیح ہم سمت میں جا رہے تھے. اس کے بعد سے پاکستان نے اپنے سروائیول کی ایک لمبی جنگ لڑی. اس کو بڑی باریکی سے دیکھنا چاہیے. اس پیرائے میں آج جو ہم کھڑے ہیں یہ یا تو بائی ڈیزائن تھا یا اس میں جو بھی لوگ انٹرنلی یا ایکسٹرنلی انوالو تھے. پاکستان نے اس کے بعد سے 2 سپر پاورز کے ساتھ جو ہمارے نیبر میں بائی ڈیزائن آ کے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ایک لمبی ایک سٹرگل جو ہے پاکستان نے ایکسٹرنل تھریٹ کی وہ ایک کنٹینیوسلی رہی 2016 تک. اس کے بعد سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انٹرنلی جو لوگ ہیں, جو بھی لوگ اس اسٹیٹ کے ساتھ جتنا بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, وہ انٹرنلی پاکستان کی اسٹیبلٹی کو مضبوط بنانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں. اور اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے تو جو لوگ یہ کردار ادا کر رہے ہیں تو ان کی کردار ادا کرنے کی وجہ سے ان کی چیخیں نہیں نکلنی چاہیے, کیونکہ ان کے کردار ادا کرنے کی وجہ سے ہی اس پاکستان نے ابھی اپنی ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی. آج ہم جس اسٹیج کے اوپر پہنچ گئے ہیں, جو لوگ جو ادارے ایکسٹرنلی 40 سال کی اتنی بڑی جنگ لڑ سکتے ہیں تو انٹرنلی اسٹیبلٹی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صرف اور صرف باقی جو لوگ پولیٹیکلی لوگ ہیں ان کا جو رول ہے پاکستان کی انٹرنلی اسٹیبلٹی کے لیے, انفارچونیٹلی ہم نے انٹرنلی اپنا رول پلے نہیں کیا. کیونکہ یہ انرجی کرائسس واحد کرائسس ہے. اگر یہ پاکستان میں آج نہیں ہوتا تو آج ہم اس اسٹیج پہ عوام اتنی بدحالی کا شکار تھوڑی ہوتی. آپ ٹائملی ڈیم بنا دیتے. آپ لوگوں نے کہا کہ ہماری لاشوں کے اوپر ڈیم بنے گا, وہ کدھر ہیں وہ لوگ؟ جن لوگوں نے, وہ پارٹی کدھر ہے جن کے لیڈرز نے یہ وہاں پہ کہا تھا ایک بڑا کالا باغ ڈیم کے اوپر؟ ان کو پکڑے, آج پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں ان کو. ان کی وجہ سے آج اتنا بڑا انرجی کرائسس پاکستان کے اوپر پیدا ہوا ہے. تو میرے خیال سے اتنی مشکلات انرجی کرائسس دیکھیں اگر نہ ہو تو پاکستان کی فائنینشیل یہ جو اکانومی ہے یہ بھی, اس کی بھی یہ حال نہ ہوتا. آپ کی ساری انڈسٹریز بند ہو گئیں, آپ کے سارے ان ایمپلائمنٹ ہو گئی پاکستان کے اندر اس انرجی کرائسس کی وجہ سے.
تو یہ انرجی کرائسس اگر انٹرنلی جو لوگ رول پلے کر رہے تھے وہ اگر پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے ڈیسیجن لیتے اس وقت ٹائملی لیتے تو آج ایکسٹرنلی بھی اور انٹرنلی بھی دونوں جگہوں پہ آج تو ہم سپر فارم میں ہوتے, آگے فرسٹ گیئر میں ابھی ہم نکل جاتے آگے. تو یہ بہت بڑا پرابلم جن لوگوں نے باہر رول پلے کر کے پاکستان کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کیا, انٹرنلی تو وہ رول پلے ہی نہیں ہوا. ہماری طرف سے یہ ہمارا قصور ہے, ہم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ہمارا قصور ہے. ہم نے انٹرنلی پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے ایک ایک چیز کو مینٹین کرنا تھا, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا. ایجوکیشن سسٹم دیکھیں, آج ایک یونیورسٹی پورے پاکستان میں بتائیں جو دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز کے اندر آتی, ایک بتائیں نہیں, ایک ہاسپٹل بتائیں. آپ ذرا سا بیمار ہو کے ملک سے باہر جا کے ادھر جا کے لیٹ جاتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ہر سینٹرل جیل کے ساتھ پاس جو ہے نا اس کی دیوار کے ساتھ کنیکٹ کر کے وہ امریکن اسٹینڈرڈ کی ایک ہاسپٹل بنائیں, ان کو ادھر ہی دروازہ دیں بیچ میں سے, یہ ادھر شفٹ ہوں, ادھر ہی ٹریٹمنٹ کرائیں اور واپس جیل میں. غلط بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے آپ این آر سی وی ٹی دیکھیں, آپ سول دیکھ لیں, آپ پابندی لگا دیں, ان پہ پابندی لگا دیں کہ یہ علاج یہیں سے کرائیں. کس قدر جدید قسم کے ہم نے یہاں پہ مشینریز منگوائی ہیں, امپورٹ کروائی ہیں. آپ غلط بات کر رہے ہیں, انہوں نے بنایا ہوا ہے. پابندی لگا دیں کہ آپ باہر سے علاج نہیں کرا سکتے, آپ نے ادھر ہی علاج, یہ انٹرنیشنل لیول کا اسٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کیا ہے ادھر ہی. بلکہ میں تو سینٹرل جیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک ہاسپٹل انیگوریشن کریں, جتنے جیل ہیں سب کے ساتھ انٹرنیشنل لیول کا ایک ایک ہاسپٹل بنائیں. تو جیل کے ساتھ اندر ہی سے ان کا علاج ہوتا رہے, باہر نہ جانا پڑے. اچھا, آپ چاہ رہے کہ جو قیدی وہ باہر ہی نہ نکلے, اندر کے اندر ہی اوکے. نہیں, اور جیل میں بھی کافی اچھی قسم کی انہوں نے سہولیات دے دی ہیں, ہاسپٹلس وغیرہ بن چکے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں اس پہ؟ میں یہ کہوں گی کہ صرف قیدیوں کے لیے نہیں, جو باہر گھوم رہے ہیں. ہاں, سب سے پہلے تو ہماری عوام کو جب ہر طرح کی فیسلٹی مل جائے گی تو لوگ جیل میں پہلے ان کا سوچ رہے ہیں, ہم ابھی بھی انہیں کا سوچیں ہیں جو اس حال پہ پہنچا رہے ہیں ہمیں. میں تو یہ کہتی ہوں, دیکھیں 2018 میں بھی میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا, جب میں نے یہی کہا تھا کہ کراچی کے جتنے بھی اضلاع ہیں, جس اضلاع سے جو ہیں جنرل پہ الیکشن لڑ کر ہمارے ایم پی ایز آتے ہیں, اگر وہ ایم پی ایز اپنے اپنے حلقے میں ہی علاج کروائیں, وہیں اپنے بچے پڑھائیں, وہیں رہیں, تو یہ کراچی چینج ہو جائے گا. مطلب ایسا لگتا ہے آپ کو؟ یہ ہو سکتا ہے مطلب یہاں پہ ایجوکیشن لیول آپ چیک کریں, یہاں پہ کیا اسٹینڈرڈ انہوں نے بنا دیا ہے. دیکھیں جب تجارت بن جائے نا, مطلب گورنمنٹ اسکولس میں کیا حالات ہیں وہ آپ کے سامنے. تجارت ہو رہی ہے نا, وہاں پہ موجود نہیں ہے, وہاں پہ یونیفارمس جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو دیے نہیں جاتے ہیں, مطلب کلاس میں ٹیچرز موجود نہیں ہوتی, مطلب اس طرح کی سیلری مل رہی ہوتی ہے مہینے میں ٹائم سے. سیلری بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, ہمارے یہاں کے ملک کا یہ المیہ ہے کہ اگر ہم کچھ بہتری کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم دوبارہ پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور یہی ہم مطلب اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, اس میں ہم نے کتنے پروگرامز کر دیے, کتنی گفتگو کر دی ہے. یہ تو ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں معاشی چیلنجز سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ کرائم بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اور اسٹریٹ کرائم بڑھنے کی وجہ ظاہر سی بات آپ کو پتہ ہے غربت ہے. جب بے روزگاری کی شرح اس قدر بڑھ جائے گی تو کس طرح سے ایک عام شہری جو ہے سروائیو کر پائے گا, اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ان امپلائمنٹ کا جس طرح سے بھی ذکر کیا راشد صاحب نے, اور واقعی یہاں پہ یہی کنڈیشن ہے. مطلب ایک مڈل کلاس بھی اب جو ہے سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں, میرے پاس کوئی اسکوپ نہیں ہے. اور آپ نے ابھی اسٹارٹنگ میں ذکر کیا خودکشی, تو مطلب اس کے پاس ایک لاسٹ جو ہے نا یہ نظر آتا ہے ہوپ, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ندا خودکشی بیچارے وہ غیرت مند کر رہے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. ہمارے جو ہیں قرضے لینے والے سیاستدان ان کی طرح سے نہیں ہے کہ جناب کشکول آگے بڑھایا اور کہا کہ دے دو بھائی ہم تو مر جائیں گے ورنہ. وہ کہتے ہیں کہ غیرت سے مرنا بہتر ہے نہ کہ مانگ کے کھایا جائے. صحیح بات. کاش ہمارے حکمرانوں میں بھی آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے یہ سوچ آ جائے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے مگر اپنے ملک کو سدھاریں گے, اپنی معیشت مضبوط کریں گے تو یہ ملک ترقی کر جائے گا. پاکستان میں کیا نہیں ہے, یہ ایک چھوٹا سا ملک جو ہے اس پہ ہر دشمن کی نظر کیوں ہے. در حقیقت میں آپ کو بتاؤں اگر ہماری پاک آرمی نہ ہو نا تو دشمن کب کا یہ برما بنا چکا ہوتا. یہ سرحدوں کے محافظ اور ہمارے نوجوان ہیں, میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ ملک پاکستان نہیں ہوتا. ٹھیک, کیونکہ دیکھیں دفاع کی پہلی اور آخری لکیر ہی پاک فوج ہے, اور اس پہ بھی پالیسیز چلائی گئیں کہ ان کو بدنام کیا جائے, ان کے لیے الٹا سلٹا جو ہے بکواس کی جائے. تو میں اس ہر بکواس کرنے والے شخص سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ کبھی آپ نے اپنے سیاستدانوں کے بچوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے بارڈرز پہ؟ نہیں دیکھا.
ہم اس لیے اس چیز کو قریب سے جانتے ہیں کیونکہ جس جماعت سے میں تعلق رکھتی ہوں وہاں پر باقاعدہ حر فورسز ہیں اور ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کو سرحدوں پہ بھیجا جاتا ہے جو اپنے پاک فوج کے نوجوانوں کے ساتھ حر فورس کے نام سے لڑتے ہیں. زبردست, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اور افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ 9 مئی کا جب واقعہ سامنے آتا ہے تو مطلب دل اور زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے کس طرح سے ہماری ہی سیاست ہو گئی نا. لیکن اس پہ بھی اور لوگوں کو اور ممالک کو اس پہ ہنسنے کا بات کرنے کا موقع دے دیا. میں نے وہی کہا نا کہ جب آپ اپنے گھر کے دروازے جو ہے نا وہ چھوٹے کر دیں اور دشمن کو دکھا دیں کہ میرے گھر کا یہ حال ہے, تو دشمن تو وار کرنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. وہی میں نے آپ سے کہا کہ اگر یہ ہماری پاک فوج کے نوجوان نہ ہوں تو ہمیں تو برما بننے میں کتنی دیر لگے گی. بالکل یہی نا. تو میں یہ میسج دوں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے, خدارا اپنی کمیوں کو دوسروں کی مضبوطی نہ بننے دیں. ٹھیک ہے, اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کریں, برباد کرنے کی نہیں. اور اس وقت جو معیشت کا حال ہے آپ دیکھیں, ابھی جو ریسنٹلی گورنمنٹ گئی ہے 15 مہینے سے پہلے والی کی بات کر رہی ہوں, تو اس میں جو ہے آپ نے دیکھا تھا کہ کہاں ریشو آ گیا تھا اور اب کہاں چلے گئے ہم. بالکل. تو یہ ہم دن بدن جو ہے نا وہ ڈاؤن پوزیشن پہ جاتے جا رہے ہیں. اس وقت الیکشن ہونا ہی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے, مگر باشرطیہ ہماری عوام اچھے حکمران سلیکٹ کرے اور مخلص لوگ سلیکٹ کرے. بالکل, میں الیکشن کے اوپر بھی آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اپنے نمائندے عمران میزان سے ہم جانتے ہیں. عمران میزان, اسٹریٹ کرائم میں کافی مطلب بڑھاؤ نظر آ رہا ہے. آپ بتائیں آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے, شہری کیا کہہ رہے ہیں, کس طرح سے جو ہے اس اسٹریٹ کرائم سے نمٹا جا سکتا ہے؟ جی عمران. جی بالکل ندا, میں اگر بتاؤں تو دیکھیں گزشتہ دنوں جو ہے آئی جی سندھ نگران حکومت کی جانب سے آئی جی سندھ اور پولیس چیف جو ہے ان کو تعینات کیا گیا, جس کے بعد جو ہے پولیس چیف نے جو ہے وہ جتنے بھی پرانے ایس ایچ اوز تھے, ہیڈ مورر تھے, ان کو تبدیل تو کر دیا گیا, لیکن کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا جو جن ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام نظر آ رہے ہیں. ندا 2 دن میں جو اگر میں بتاؤں تو لاتعداد لوگ جو ہیں شہری وہ اپنے قیمتی چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں. بیچارے اس مہنگائی کے دور میں 20,000 روپے اگر وہ کماتے ہیں, جب وہ اپنے سیلری لے کے نکلتے تو ان کو بآسانی اتنے مزے سے لوٹ کے جو ہے فرار ہو جاتے ہیں. کھلے عام ندا کے اس اسلحے کے زور پہ جو ہے لوٹ مار ہو رہی ہے. اور کیوں پولیس چیف جو ہے انہوں نے اپنے تمام ایس ایچ او چینج کر دیے, ہیڈ مورر چینج کر دیا, لیکن ابھی بھی ندا کیوں کنٹرول کرائم نہیں ہو رہا ہے کہ شہری جو ہے آرام سے شہری کو جو ہے لوٹ کے وہ فرار ہو رہے ہیں. جی ندا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمران. بالکل یہ تو ہے, اسٹریٹ کرائم اس قدر بڑھ چکا ہے. اور مطلب مجھے تو بات سمجھ نہیں آتی, اب تو جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمراز انسٹال کر دیے گئے ہیں, اس کے باوجود بھی مطلب اتنے کھلے عام یہ ان کو کون ان کی سرپرستی کر رہے ہیں؟ کیمرے سے یہ لوگ ڈرتے ہی نہیں. آپ سچی بات بتاؤں آپ کو, اب یہ کیمرے سے ڈرتے نہیں ہے. پہلے والے جو تھے نا وہ پہلے تھوڑا بہت ڈر تھا کہ اس اسٹریٹ کے اندر جو ہے نا کیمرہ ہے, مگر حقیقت ہے ہر گلی کے کونے پر ایک کہتے ہیں نا جان کا دشمن ہی کہوں گی میں, کیونکہ مار کے بھی چلے آتے ہیں. وہ دھاک لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کب ہمارا شکار آئے اور ہم اس کو یا تو لوٹیں یا تو ماریں. ابھی ریسنٹلی بات ہے, اب یقین کریں وہ 15 سال کا بچہ بھی نہیں ہے, وہ اپنی ٹیوشن سے بیگ لٹکا کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا, تو اس کو بھی روک لیا گیا کہ سیل فون دو. اس بچے کے پاس سیل فون نہیں تھا, اتفاق ہے, تو اس کا بیگ لے لیا اور اس نے کہا کہ بیگ تو دے دیں میرا انکل. مجھے خود سنایا گیا یہ واقعہ, تو کہا کہ سیدھا آگے جا کے پھینک دیں گے, اور آگے جا کے وہ بیگ زمین پہ پھینک کے چلے گئے. یہ تو ہمارے معاشرے میں جو ہے نا ایک بربریت اور غلاظت پھیل چکی ہے. اس بچے کے دماغ پہ کیا اثر کیا؟ ہاں ظاہر سی بات ہے, وہ مطلب اس نے سوچا ہوگا جب میری تعلیم کے مطلب اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ بھی نہیں حاصل وصول ہو رہا ہے, مطلب بیگ میں کیا ہوتی ہے, بکس ہوتی ہیں, وہ کورس سے اس کا لے کے چلے گا, بولے مجھے ایسی چیزوں کی ضرورت ہی کیا ہے, مطلب میں آگے بڑھ کے مجھے کیا کرنا ہے, کیا کیا لوگوں کے ذہنوں بچوں کے ذہنوں میں چیزیں فیڈ کی جا رہی ہے. بہت افسوس. جو کرمنلز انوالو ہیں اسٹریٹ کرائم میں وہ بھی قصوروار ہیں, مگر ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی ہماری وقت حکومت جو ہے اس پہ قابو پا سکتی ہے. جب اتنے بڑے آپریشن کر کے اتنے بڑے بڑے کرائمز پہ اور چیزوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے, تو یہ تو اسٹریٹ کرائم ہے, اس پہ کیوں نہیں قابو پایا جاتا, اور یہ آج کی بات بحالی کی جاتی ملک کی. کافی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ کرائم میں کافی تیزی سے اضافہ آ رہا ہے. نہیں, جب اس سے پہلے پولیس چیف کراچی جاوید عالم موڈو صاحب جو انہوں نے کافی اس کے اوپر اچھا مطلب ایکشن لیا تھا, کچھ حد تک یہ تھم گیا. اب نئے جو ایڈیشنل آئی جی آئے ہیں, پولیس چیف جو آئے ہیں, مطلب اب دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں, کافی سارے اچھا کر رہے ہیں, اچھے جو ہیں وہ شو کیے ہیں, اور میں نے دیکھے ان کے 2-3 جو ہیں کلپس,
بہت اچھا یہ ان کا پروگرام جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے. اللہ پاک اس پہ امپلیمنٹ ہوتا رہے اور کرائم کی شرح جو ہے وہ ختم ہی ہو جائے. میں کم کا نہیں کہوں گی, میں تو دعا گوں, دعا مانگنے میں کیا وہ ہے کہ اللہ پاک ختم ہی ہو جائے, کیونکہ اس وقت ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں. ہمارے بچے اگر یقین کریں اب نکلتے ہیں باہر تو ہم یہی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ بچہ لٹ وٹ نہ جائے, ہم لٹ نہ جائیں. آپ کہیں آرام سے کسی اسٹریٹ میں کھڑے ہو کے کوئی چیز نہیں خرید سکتے, آپ اپنی کارز میں بھی سیف نہیں ہیں. مگر ابھی جو ہمارے پولیس آفیسرز ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں, اور بالخصوص ہماری جو پارک رینجرز ہے وہ اسٹریٹ میں آ گئی ہے, اور وہ ان کے آنے سے کافی کرائم جو ہے نا وہ کنٹرول اپ ہوں گے. بالکل اس پہ میں گفتگو کرتی ہوں. اچھا ایک یہ جو چور ہیں آج کل جو سنیچرز ہیں, انہوں نے ایک نئی چیز متعارف کرائی ہے مارکیٹ میں. وہ پہلے جو ہمارے کارڈز ہوا کرتے تھے والیٹ لے کے چلے جایا کرتے تھے, اے ٹی ایم کارڈز, اب وہ بولتے نہیں ہم اگر بینک میں جائیں گے ہم اس کو کارڈ کو مطلب انسرٹ کرتے ہیں اس میں جو مشین ہوتی ہے, اور وہاں پہ ہم جو فوٹیج میں آ جائیں گے وہاں پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے. اب وہ یہ کرتے ہیں فون لے کے چلے جاتے ہیں, ان کو بولتے ہیں پاسورڈ بتا دو. اب وہ اپنے اکاؤنٹ میں خود پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں, فون بھی سیل کر دیتے ہیں. مطلب یہ چیز اب یہ ہونے لگی ہے. اب وہ بینک جانے کا انہوں نے ٹینشن نہیں ہے انہیں کسی ایڈوانس دور کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ وہ آگے ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں. راشد صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم جس اسٹیج پہ کھڑے ہیں, پولیس کا یہ جو نظام جو چل رہا ہے, پولیس رولز 1934, تو کیا ہمارے لوگ ملک کے اندر ایسے لیجسلیٹرز موجود نہیں ہیں کہ جو ایک نیا پولیس رولز 2023-2024 نئی قانون سازی کی جائے, اس فرسودہ نظام کو آج کل کی ٹیکنالوجی, آج کل کی جو سسٹم ہے ایڈوانس کنٹریز کو کمپیئر کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ نئی قانون سازی کر کے اس کو اپ گریڈ کیا جائے لیجسلیشن کو, پھر ان کی یونیفارم کو, پھر ان کی ٹریننگ کو ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کو دی جائے, اور اس کے بعد اس پولیس کو فیڈرل کے انڈر کیا جائے جیسے ایک فوج کا سسٹم ہے. ان کی باقاعدہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں آپ. ان کا میڈیکل کا ٹریٹمنٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے, ان کا پینشن کے ان کے اور دوسرے مراحت ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ اوورآل اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو آپ فیڈرل کے انڈر کریں اور یہ سارا سسٹم کریں, تو پھر جا کے یہ آپ ان چوروں کو, گلی والوں کو ان کو پکڑ سکتے ہیں. ادروائز اسی سسٹم اسی پولیس کے ساتھ نہیں پکڑ سکتے آپ. ان کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے. یہ تو سارے یہ ہماری پولیس کا بھی جو نظام ہے وہ جس ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں, یہ جو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے سسٹم کو بھی ایڈوانس کرنے کی ضرورت ہے. ان کی ڈیوٹی آورز بھی ٹھیک کریں, 8 گھنٹے ہونے, یہ 24 گھنٹے. تو آپ ان ایک سسٹم کو ان کا ٹھیک کر کے ان کو دیں, یہ دیکھیں یہ پولیس پکڑنے لگ جائے گی لوگوں کو. لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ پولیس خود ہی ان کی جو ہے رکھوالی کر رہی ہوتی ہے, ان کو بھی کمیشن جاتا ہے نا. یہ جب ایک گریجویٹ پولیس والا آئے گا نا, اس کی سیلری بھی بہت اچھی ہوگی, اس کو مراحت بھی ساری ہوں گی, وہ یہاں سے ہوگا بھی نہیں, مختلف جگہوں سے اپوائنٹ, جیسے فوج کی ہوتی ہے, ہر پورے پاکستان سے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. تو اس طرح کا ایک سسٹم لے کے آئیں تو وہ پھر اس کا پرپز صرف جا کے فیلڈ میں اپنی ڈیوٹی کرنا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ میں ادھر ہی رہتا ہوں, میں ساتھ یہ کام بھی کر رہا ہوں, یہ بھی ہے. وہ 24 گھنٹے, ایک تو اس کی ڈیوٹی آورز, دوسرا اس کی فیسلٹیز نہیں ہیں. تو جب ایک فیسلٹیز نہیں ہوں گی, وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کرائم کو سپورٹ کرتا ہے یا اس کو انکریج کرتا ہے. تو یہ سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ راشد صاحب آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. عثمان کامران میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ لوگ آئے اور پروگرام میں گفتگو کی. امید کرتی میں ناظرین کو ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ندا صاحب کی اجازت, مجھے میرے مہمانوں کو ٹیم کو دعا میں آج رکھے. اللہ حافظ.